اس کو پڑھتے رہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عبداللہ بن ابی اوفا، انہوں نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کانت لہو الی اللہ حاجت او الی احد من بنی آدم، کسی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو، کسی انسان کو کسی آدمی کی طرف کوئی حاجت ہو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرنے ضرورت محسوس ہو، پیش آئے، اور کبھی کسی بندے سے کوئی کام پڑ جائے، دونوں باتیں ہیں کہ اللہ سے بھی حاجت اپنی بیان کر لو، اور جو بندوں کے ساتھ تمہارے لین دین معاملات ہیں اس میں بھی تمہیں پریشانی ہو تو تم کیا کیا کرو؟ حضور نے ارشاد فرمایا کیا کرو؟ فَلْيَتَوَضَّأْ، بڑے اچھے طریقے، فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوء، وضو کرو، لیکن وضو افراتفری میں نہ کرو، وضو بڑے سکون اور آرام سے کرو، افراتفری میں نہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جس عضو کا وضو ہوتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ دائیں ہاتھ کے اپنے ہاتھوں کا وضو کیا، آپ کے ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، آپ نے پورے بازو کا کیا، پورے بازو کے گناہ دھل گئے، آپ نے چہرے اور آنکھوں کے اوپر آپ نے اس کو دھویا تو آپ کے چہرے کے گناہ دھل گئے، آپ کے کانوں کے گناہ دھل گئے، آپ کے سر مسے سے سر کے گناہ دھل گئے۔ تو وضو پورے کا پورا جو ہے وہ کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو بھائی جو اتنی برکت والی چیز ہو اس کو پھر افراتفری میں تو نہیں ہے نا، اس کو پورے سکون کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ آپ وضو فرمائیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیا کرے؟ وضو کرے، اور وضو اچھے طریقے سے کرے، وضو کرے اور وضو اچھے طریقے سے کرے۔ پھر حضور نے فرمایا پھر وہ کیا کرے؟ ثم لیصلی رکعتین، پھر وہ کیا کرے؟ وہ 2 رکعتیں کی نیت باندھے، وہ ادا کرے، اور پھر رکعتین، ثم جب وہ رکعتیں ادا کر لے پھر ثم لیثنی علی اللہ، پھر اپنے رب کی ثنا بیان کرے، اپنے رب کی تعریف کرے۔ جس سے سوال کرنا ہو بندہ اس کی تعریف تو کرتے، آپ جی بڑے سخی ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ لوگوں پہ اپنا آپ نچھاور کرتے ہیں، آپ بڑے اخلاق عالیہ کے مالک ہیں، آپ بڑی عزتیں رکھنے والے ہیں، آپ کا خاندان بڑا کریم ہے، آپ کا تعلق بڑے کریموں سے ہے۔ اس طرح ہم باتیں کرتے ہیں دنیا کے کسی انسان کے ساتھ، تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر اپنے رب کی ثنا کرے، پھر اس رب سے کہے میری مشکلوں کو آسان کرنے والا اور کوئی نہیں، تو ہی ہے، تو کریم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو پروردگار ہمارا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حاجت آ جائے اللہ کی طرف، کوئی سوال پڑ جائے بندوں کی طرف، تو اچھے طرح وضو کرو، اور وضو کے بعد 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی ثنا کرو۔ پھر فرمایا وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، پھر اللہ کے نبی پہ کیا کرو؟ درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اور یہ ایک بڑا ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا خوبصورت یہ نظام ہے کہ جب آپ کسی کی تحفہ دینا تو والدہ جواب ضرور آتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں آج بھی جب کوئی تقریب ہو، کوئی ایسا عید کا دن ہو، تو آپ ان کے گھر میں سویاں بھیجیں تو جواب میں کوئی نہ کوئی چیز ان کی طرف سے ضرور آئے گی۔ تو بھائی اگر دنیا کے لوگ اتنے باحیا اور کریم ہیں تو اللہ کے نبی کے اوپر ہم درود پڑھیں گے، اللہ کی ثنا کریں گے، تو وہ ہمارے جواب میں ہمیں کچھ نہیں دے گا، ضرور عطا کرے گا۔
ضرور عطا کرے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا تم پیا کرو، ثم لیقل، پھر کہو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ تم اپنے رب کی بارگاہ میں جو درخواست پیش کرنی ہے نا، وہ کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ حضور نے دعا ارشاد فرمائی، وضو کر لو اور پھر وضو اچھے طریقے سے کرو، پھر 2 رکعتیں پڑھ لو، پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ کی ثنا کرو، اللہ کی تعریفیں بیان کرو، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ کے نبی پہ درود بھیجو اور پھر یہ دعا پڑھو۔ تو یہ اللہ کا حبیب بتا رہا ہے نا، وہ کریم بتا رہا ہے، تو جو ہمیں وہ بتائے گا وہ دعا قبول تو ہوگی، وہ یقینی قبولیت رکھتی ہے۔ تو آج کے لیے ہم دنیا کی افراتفری میں پھنسے رہتے ہیں، ہمیں دنیا داروں سے بھی کام پڑتے ہیں، ہمیں اپنے خالق سے بھی بے شمار التجائیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے، تو حضور نے یہ نسخہ بیان فرمایا کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے، اللہ تمہاری یہ درخواست قبول فرمائے گی۔ تو آج کی اس شب بیداری کا یہ تحفہ ساتھ لے جائیں کہ صلاۃ حاجت جو ہے، جو 2 رکعت ہے، وہ مشکل آ جائے تو پڑھ لی، نہ بھی مشکل ہونا تب بھی اللہ کے نبی کا فرمان تو ہے نا، حضور نے ارشاد تو فرما دیا، تو نہیں کام تو پڑھ لو، دعا کر لو اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے پیر بھائی دوستوں کے لیے، اپنی پیر بہنوں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے۔ تو زندگی میں دعا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا، یہ صلاۃ حاجت کا طریقہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔